جادو کی خواب و خیال سے مجھ پہ ہو گیا کچھ. کیا ہو گیا جی؟ کیا ہو گیا؟ وہ جو آپ خود اپنے اوپر نہ کرو گے وہ کیا ہو گیا؟ اس کا ایک قانون ہے. اس کا ایک قانون ہے willing suspension of disbelief. جب آپ اپنی بے اعتباری معطل کر دیتے ہو, آپ تو یقین کر کے اچھلے جاتے ہو نا. دیکھو خدا نے جادو کو صحیح نہیں کہا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا, یہ شیاطین کفر کرتے تھے. کفر کیا کرتے تھے؟ جنات سحر سکھاتے تھے. ایک بات تو کلیئر ہوگی نا اس قرآن کے آیت. وما کفر سلیمان, سلیمان نے کسی کفر کا, وہ اللہ کا معزز دوست اور پیغمبر تھے. How could he indulge in such a thing? شیاطین کفر کرتے تھے. کفر کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر. They would teach magic to people. جادو سکھاتے, sorcery. That's what they used to teach people. تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا تھا؟ خدا پھر واضح کرتا ہے جو آپ لوگوں کا خیال ہے, جو داستانوں میں لکھا ہوا آیا ہے, جو فسانوں میں بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے, تو خدا اس کی تردید کرتا ہے. وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت. یہ کس نے کہا کہ انہیں ہاروت و ماروت کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا؟ No, not at all. ہم نے تو ہاروت و ماروت کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا, تکبرات انسان کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا. مال و اسباب کی اس دلچسپی کو اور غرور کو اور طاقت کی خواہش کو جو جادو کے ذریعے لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے, اس کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا کہ یہ ناقص ذریعہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے جس سے آپ لوگ یہ چیزیں ڈھونڈتے ہو. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, وہ کسی ایک بندے کو یہ کہے بغیر نہیں سکھاتے تھے. حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. لوگوں کبھی ہمارے چکر میں نہ پڑنا, ہم تو نرا کفر ہیں. غور کرو, جو جادو سکھانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے نہ ہمارے چکر میں پڑنا, ہم نرا کفر ہیں. نَحْنُ فِتْنَةٌ, تمہاری آزمائش ہے. فَلَا تَكْفُرْ, کفر نہ کرنا آپ پہ یقین کر کے. وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ہم کیا, ہماری مجال کیا, کائنات میں کسی فرد و بشر, فرشتے اور جن کی مجال نہیں ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر پرے کہا بھی کسی کو چھو سکے. یہ کہاں کہ آگے گلی کوچے میں حساب اور کتاب چل رہا ہے, دنیا پلٹ رہی ہے, چل رہی ہے, اوباما معزول ہو رہا ہے, بلیئر جا رہے ہیں اور فلاں آ رہے ہیں. یہ کہاں کا, یہ کون سی کورڈ دنیا چل رہی ہے؟ کورڈ. ایسے لگتا ہے کہ تمام دنیا اوپر سے تو سیاستدان چلا رہے, نیچے سے جادوگر, تعویذ کرنے والے یہ چلا رہے. Once somebody asked me and I told him, میں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو جادو کر رہے ہیں اور ایک وہ جن پہ ہو رہا ہے. تیسرا بندہ تو آج تک دیکھا ہی نہیں پاکستان. That's miserable. This is a miserable approach towards life. میں غلط فہمی دور کرتا ہے. جس کو پوچھا کہتا ہے اللہ کے رسول پہ بھی ہوا تھا, اللہ کے رسول پہ بھی ہوا تھا. And they are not the least ashamed of کہ جس چیز کو آپ جانتے نہیں ہو اس کو اتنا اوپنلی کلیم کیوں کرتے ہو. بات یہ تھی, in those days Arab society 70% of the social attitudes were based on kahanat, kahan, jinn, bhoot, empathy. Everybody in that Arab society believed in kahanat, in jinns, in the sorcery. And Prophet was there, and Prophet was supposed to teach. Let me tell you, اگر میں آج کا استاد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں
اگر میں آپ کی انکوائری کا جواب نہیں دے سکتا تو آپ میں سے most of the people who rise up and say کو آتا کیا they're totally disappointed. یہ کہاں سے استاد بننے کا حال ہے؟ اس کو تو ہماری انکوائری کا جواب دینا ہی نہیں آتا. جب رسول بیٹھا ہو اور لوگ جا کے کہیں کہ پیغمبر کو تو آتے ہی کچھ نہیں, کتنا برا لگے گا. اور 70% لوگ اس خیال سے آ رہے ہوں کہ جادو کے بارے میں پوچھیں گے, تو پھر خدا نے یہ کیا کہ جادو کو اللہ کے رسول کے بطن سے گزار دیا. اللہ نے جادو کو اللہ کے اپنے رسول کے بطن سے گزار دیا, بتایا کہ یہ جادو ہے, ان لوگوں نے کیا ہے, یہ ایفیکٹس ہیں, یہ ریمیڈی ہے, یہ علاج. جب اس طرح کام معطل ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا سحر کے توڑ کے لیے مجھے عرش معلیٰ کے نیچے سے 2 خوبصورت چمکدار آیات عطا کر دی ہیں, اگر کوئی ان پہ یقین کرے گا تو اس پہ کوئی جادو نہیں ہوگا. ایک ہے والناس, ایک ہے والفلق. اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے مارے ہوئے والناس اور فلق کے مارے, ہم باوجود یہ پڑھنے کی ہمارا خیال کیوں نہیں جاتا کہ یہ جادو ختم ہو گیا؟ کیوں نہیں جاتا؟ The only cause is we do not believe in God and the book of God. We believe more in our street liar and magician and sorcerer. ہمیں اس کی بات پہ زیادہ یقین ہوتا ہے اور خدا کی بات پہ یقین نہیں ہوتا. That's the reason کہ والناس اور فلق ہم پہ اثر نہیں کرتے, ہم وہاں بھی خدا کو ڈوج کر جاتے. خاتون حضرات, we have to set our faith in right. ایک بڑی قوم ہے, بہت بڑی قوم ہے, اتنی بڑی قوم ہے کہ زمین و آسمان اس کی تعریف میں رتب اللسان ہوتی ہے. کچھ دیر کی اگر خلافت عرضی آپ سے چھن گئی تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کچھ عرصے کے لیے آپ اپنی خطاؤں اور غلطوں کی وجہ سے معتوب ہو گئے اور اللہ نے آپ کو کسی مظلومیت کی سرحدوں میں داخل کر, پھر کیا ہو گیا؟ You are still one of the best people. امت وسطیٰ ہو, مگر اس قسم کے فضول یقینوں سے بچا کرو جو ہماری زندگیوں میں آسیب کا زہر گھول رہے ہوتے. Try to avoid this thinking. یہ ہمیں مسلمان نہیں بننے گے, کبھی بھی نہیں بننے. اور فائنل ڈیسیشن ہے اللہ کا, فائنل ڈیسیشن. یہ کرتے کیا ہے یار؟ دیکھو آپ غور کرو گے خواتین میں تو آپ کو غور کرو گے تو آپ کو اللہ کی باتیں اپنے معاشرے میں چلتی پھرتی نظر آئیں گی. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. صرف اتنی تعلیم, میاں بیوی میں فرق کیسے کرنا. تعویذ حب دیکھا آپ نے, سڑکیں بڑی ہوتی ہیں, اخباریں بڑی ہوتی ہیں. یہ محبت پیدا کرنے والا تعویذ ہے, یہ نفرت پیدا کرے. ایک بہو لے کے آ رہی ہے ساس کو ختم کرنے کا تعویذ, ساس لے کے آ رہی ہے اس فضول بہو کو کس طرح گھر سے نکالو. That's what you want. اور بھی بڑے طریقے ہیں, وہ تعویذوں پہ کو جاتے ہو, عمل کیوں, دین کیوں خراب کر لیتے ہو اپنا. تو خدا کیا کہتا ہے, یہی کام کرنا نا تم نے. That's all you need to do. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. مرد عورت میں اختلاف پیدا کیا جا رہا, اتنی اختلاف. میں دیکھتا ہوں سوشل سیٹر, وہ مسلمان جو رشتے ناتے اس مضبوطی سے کرتے تھے کہ وہ موت تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا عہد کرتے تھے. حیرانی کی بات ہے, to be saying even the Roman Catholic religion used to have the same kind of a prayer while starting the marriages. That they will live through thick and thin, through hard and soft life till the end. کہاں گئے وہ ان کے مذہب کہاں گئے, ہمارے ایٹیٹیوڈز کہاں گئے. اتنی ویری چینجبل, اتنی کمزور زندگی ہے جس میں بچے بیچارے سوچتے تو ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ صرف اپنی لذتوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں
اور اپنی لذتوں کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں. Nobody cares. یہ شادیاں تو بے معنی تھی. اللہ نے بچوں کے نام دینے کے لیے، تحفظات دینے کے لیے، ان کو زندگیوں کو پائیدار کرنے کے لیے، ان کو اپنے مضبوط تر اعصابی اثرات دینے کے لیے یہ رشتہ بلڈ کیا تھا. اب وہی رشتے آپ دیکھتے ہو کس بحران میں، کتنے خوار ہو رہے ہیں، کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ انہی ٹونوں کا ذکر ہے. جادو، سحر، یہ وہ، جلسے جلوس. Jealousies have ripped apart our peaceful hearts. That's the tragedy. اور پھر جب ختم ہو گیا تو قرآن حکیم میں ایک فائنل ڈیسیشن ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. دیکھو تم ایسی بات کیوں سیکھتے ہو جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان. سمپل ہوگی نا بات. پورا چیپٹر کلین کر دیا. تم ایسی بات کیوں سیکھتے ہو جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان. خادم آزاد یہ تھے پرانے مسلمان تھے. خالد بن ولید ایک غزوہ کے لیے گئے. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے جنات ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا خالد کو اس بت کو توڑنے کا، جس کے بارے میں باتیں ہوتی تھی کہ یہ باتیں کرتا ہے، اس سے آوازیں آتی. خالد بن ولید نے وہ بت توڑا تو اس کے اندر سے ایک عجیب کالی بھنن منحوس بدشکل سی بڑی ویران سی عورت نکل کے باہر. خالد بولے ان باتوں سے کہاں ڈرتے تھے؟ وہ عجیب و غریب سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھا. So he brought her down. مار دیا. تو اللہ کے رسول کے حضور آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے اس طرح اس بت کو توڑا، اس میں سے یہ بلا نکلی تھی، میں نے اسے مار دیا. فرمایا اب زمین کے کبھی عزا کی پرستش نہیں ہوگی. یہ عزا اس دیوی کا نام تھا جس کو عرب مسلسل پوچھتے رہتے. لات اور عزا دو دیویوں کو پوچھتے تھے کہ وہ آئندہ اس کی کبھی پرستش نہیں ہوگی. خادم آزاد یہ الہام ہے جس کی وجہ سے، وہ الہامی عقل جس کی وجہ سے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فراست حاصل کی. Can we achieve it? Yes, we can. بالکل حاصل ہو سکتا ہے. انہوں نے تو ایک اس لیے کہ وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، انہوں نے ایک پیغمبر کو بڑے پیار بڑے محبت سے فالو کیا تھا. ہم بھی کر سکتے ہیں. ان کو ہم اپنی زندگیوں سے خارج نہیں کر سکتے. کتنے لوگ خارج کرو گے؟ سارا مدینہ نکال دو کہ ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے. سارا مکہ نکال دو کہ یہ ہماری باہر ہے ہماری رسائی سے. ایسا مت کیا کرو. ان کو آئیڈیل بنا لیا. چلو ہم رسول نہیں ہو سکتے. Nobody can be a prophet, right? ان کو ایک طرف کرتا. کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول نہیں ہو سکتا. یہ تو چیپٹر ختم ہوا. مگر کم از کم اپنے ان بھائیوں کی طرح تو آپ ہو سکتے ہو نا. حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے دو دور بڑے خوبصورت ہیں. ایک میرے اصحاب کا، اور جو سب سے آخر میں آنے والے زمانے کے لوگ پھر میری طرف پلٹیں گے بڑی محبت کے ساتھ. آپ پلٹ نہیں رہے ہو، آپ نہیں آ رہے ہو. آپ کو دل کھینچ کے نہیں لایا، اللہ کی باتوں کے لیے نہیں آئے ہو، محبت رسول میں نہیں آئے ہو. آپ آئے ہو نا. اسی پر اللہ کے رسول کا وہ حکم جاری ہوتا ہے کہ زمانہ آخر میں جو مسلمان آئیں گے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کے معیار ہماری طرح ہوں گے یا نہیں؟ آخر سینچریز کا فائدہ تو ہمیں جاتا ہے نا، ایڈوانٹیج ہمیں جاتا. فرمایا تم اگر 10 احکامات الہیہ میں سے ایک چھوڑو گے تو تمہیں سزا ہوگی. وہ اگر 10 میں سے ایک پہ عمل کریں گے تو انہیں ثواب ہوگا. خادم حضرات ہم رعایتی مسلمان ہیں، ہمیں رعایت ملی ہوئی، اور جو اس کا فائدہ نہ اٹھائے وہ بدقسمت ہے. پرے ٹو گاڈ کہ ہمیں کچھ
نصیب ہو جائے, ذرہ نصیب ہو جائے, کچھ نصیب ہو جائے. ہم یقیناً اللہ نے جسے ٹوڈے وی آر میچنگ ود دی سائنس. سائنس بھی میریکلز کر رہی ہے, بڑے بڑے میریکلز کر رہی ہے, مگر آج تک ابھی عمر فاروق جیسا میریکل نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا. انسٹیٹیوشن موجود ہے, پیرا سائیکالوجی میں موجود ہے, میجیشنز میں موجود ہے, اس کو کلیئر وائنس کہتے ہیں. 3,000-2,500 ایگزیکٹلی ناٹ نون, دور کئی آذربائیجان کے پہاڑوں میں جنگ ہو رہی تھی, نعیم بن ساریہ جنگ لڑ رہے تھے, ادھر عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے. اچانک ان کے تصور میں جنگ کا نقشہ ابھرا, دیکھا کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں زیادہ, تو آپ نے وہاں سے آواز, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کو لو, اے ساریہ پہاڑ کو پشت پہ لو. ساریہ اس جنگ کو جیتے, واپس آئے اور کہا امیر المومنین ہم تو جنگ ہار رہے تھے کہ ہمیں آپ کی آواز آئی, اے ساریہ پہاڑ کو پشت پہ لو, اور ہم نے وہ سخت ترین جنگ بھی اس آواز کی مدد سے جیت لی, ہم وہ جیت گئے. خاتون حضرات, یہ اتنی بڑی ٹیلی کائنیٹک موومنٹ آف دا وائس اوور دی مائلز, if at all first time exhibited in a historical incident, it was in the days of Umar. باقی تو مفروضے ہیں نا, سنے سنایا نا. The only exact historical evidence in the favor of telekinesis was provided by Naim bin Salih, who heard the voice of Amir al-Mu'mineen Umar over a distance of thousands of miles. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, بعد میں بھی نہیں ہوا, بعد میں بھی نہیں ہوا. میں آپ کو بڑی مزے کا بات ہے کہ اسلام کرتا کیا تھا بندوں کا, اچھے بڑے سادہ سے بندوں کو اتنا ذہین کیسے کر دیتا تھا, اور ان کے الہام کیسے تھے. واقعہ بہت دلچسپ ہے. حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک شخص آیا, اسے پوچھا کیا نام ہے تیرا, اسے کہا جمرہ. He asked him, what's the name of your, what's your name? اس شخص نے بتایا جمرہ. Jumra means chingari. In English it means a spark. تو سے what's your name? اس نے کہا جمرہ. تو جمرے کا مطلب ہے چنگاری, a spark. اس نے کہا, عمر نے پوچھا, خلیفہ asked, what's your father's name? تو اس نے کہا, my father's name is Shahab. My father Shahab. Shahab means Shola. Keep on remembering. He told her, my name is Spark and my father's name is Flame. پھر حضرت عمر نے پوچھا, what is your tribe? اس نے کہا حرقہ. حرقہ means fire. ابھی آپ ذرا دیکھیے کیسے آتی ہے. وہ پہلے spark, son of شعلہ, flame, son of fire. This he was telling. پھر خلیفہ asked him, what is your place of residence? What is your area of residence? تو اس نے کہا گرتی. That means hot, गर्मी, hot. عمر بھی رپڑ میں پڑ, یہ کرتا کیا ہے, یعنی ہر جگہ آگ ہی آگ چل رہی. And in the end he asked, where do you reside? So he said, Zate Nati. Natai means Shola, again the flame. Omar said, go run back. Your whole house and valley is burnt out. وہ جب واپس کیا تو سارے جل کے خاک ہو چکے تھے. And people say, چلو جی ایک تو اس کا نام ہے, ویسے تو اس بیچارے کا یہ تھا, but nobody ever asked him کہ تمہارا نام کیا ہے, باپ کا نام کیا ہے, تمہاری جگہ کیا ہے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے نام پوچھے, تو جب پوچھ کے کہا کہ go run back to your house, everybody is burnt. وہ جب واپس گیا تو everybody was burnt. یہ الہام ہے کہ suddenly Umar realized his higher instinctive perception
told him کہ اب ختم ہو گیا, اس کا اظہار ہو گیا, is done up, he's on it, put on fire. خادم حضرات, مرد تو بڑی چیز ہوتے ہیں, عورتوں بھی کوئی جواب نہیں تھا. ادھر اسلام آیا ہی نہیں, ادھر ساری عورتیں بدل گئی, ادھر سے ادھر ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو فرشتہ آیا ہے وہ اصلی ہے یا کیسا ہے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پریشان گھر آئے اور کہا زملونی مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل. ان کا ہوا کیا ہے یا رسول اللہ؟ اس وقت اگر دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ the wife was almost holding the prophet اس طرح میں. تو ان کا ہوا کیا ہے؟ ان کا اس طرح ہوا. Somebody came to me and he said I'm a messenger from God and he gave me this, but I don't know. مجھے نہیں پتا it is true, it's wrong or right. تو ان کا اچھا ایسے کرے آپ میرے پاس آئیں. تو ان کا ام المومنین خدیجہ نے کہا sit on my right side. And the Prophet sat on my right side and she asked, do you still see him? Okay, yes. Okay, oh, come on, sit on my left side. Then Prophet came on Khadija's left side. Okay, do you still see him? Okay, yes. Okay, acha. Go back on my back. So, as Khadija said, Prophet went on back. So, okay, do you still see him? Okay, okay, acha. She thought and said she opened her hair and دوپٹے کو ایک طرف کر دیا چادر کو اور پوچھا do you still see him? Prophet said no, he's gone. Look at the wisdom of Khadija. He said no, he's gone. Then she said he's definitely the messenger of God. He's definitely. کیونکہ وہ عورتوں کے اس عالم سے حیا کرتے ہیں, وہ ان کے بکھرے ہوئے بالوں سے اور ان کے اوپن ہیڈ سے فرشتے پناہ مانگتے ہیں. اور جب آپ نے بال کھولے تو فرشتہ نہ ہوتا تو نہ جاتا. تو ظاہر ہے وہ جو چلے گئے ہیں اس کا مطلب ہے فرشتوں نے آپ کو اللہ کے صحیح فرشتے نے اپروچ کیا. امیجن یہ خاتون کتنی وائز تھی اسے, مگر ایک دفعہ نہیں تھی. جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آ رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کرو, ہم واپس جاتے ہیں, تو بہت سارے اصحاب اتنے دل شکستہ تھے محبت رسول میں, اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے نہ کر دی تھی, ہتھیار کھولنے سے نہ کر دی. وہ تھوڑا سا انسسٹ کرتے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مان جائیں تو ہم ان کے لیے جنگ کریں اور عثمان کو چھڑا کے لائیں. تو حضور پریشان ہو گئے کہ میرا حکم کیوں نہیں مان رہے. That was the first ever time. تو when he went to his wife ام سلمہ سے کہا, تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ, نہ انہوں نے آپ کو چھوڑا, نہ یہ آپ سے ناراض ہوئے, بس یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے پریشر کے ساتھ اگر پیغمبر ہمیں اجازت دے دیں تو ہم ان کفار کو شکست دیں. آپ جائیں اور جا کے اپنی قربانی کا جانور کاٹ دیں. یہ ان کی آخری امید ہے. جب آپ اپنا جانور کاٹ لیں گے تو ان کی امید ختم ہو جائے گی. and they will do as you do. the same happened. تو ان دو مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورتیں بھی اپنی ذہانت میں اور خالی ذہانت میں نہیں, اجنادین کی جنگ ہو رہی تھی. اس سے پہلے میں اجنادین کی جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ میں مسلمان ذرا دباؤ میں تھے. تو ایک شاہ سوار ہمارا ایسا جہاں تو ابھی تک بھی اور ہسٹریز میں مشہور ہے, بہت مشہور. He always used to remain naked body. اوپر کا بدن ننگا, ہاتھ میں تلوار سے, نیزہ باز تھے وہ. زرار بن ازور ان کو کہتے تھے. اتنا فیروشس, یعنی وہ سپیئر مین تھے, اتنے فیروشس کہ بڑے بڑے دشمن جب وہ سامنے آتے تھے کہتے تھے دیو آمد. ایرانینز کہتے تھے فرسٹ فورٹ ان ایران, تو اس کی شکل دیکھتے ایرانینز کہتے تھے دیو آمد. when he turned on to Romans تو وہ بھی ایسے ہی تھے کہ جیسے گھبرا, اس کی شکل دیکھ کے بڑے بڑا دشمن. he was the master spearsman of his time. ان کا نام تھا زرار بن ازور. بڑا فاسٹ, بڑا کوئک,
کوئی ذرا بکتر نہیں. ہوا یہ کہ وہ ایک رومن کو مار کے اس کی چھاتی سے نیزہ کھینچ رہے تھے تو اوپر سے انہوں نے جال پھینکا, وہ اریسٹ ہو گئے. کچھ 15-20 بندے پکڑے, انہوں اریسٹ کر کے لے جا رہے. کچھ 15-20 منٹ گزرے ہوں گے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک فلی کورڈ جو تھا اسلحہ پوش سپاہی آیا ہے. اس نے آتے ہی رومنز کی صفیں الٹ دی, اس کو مار اس کو. وہ لوگ بڑے حیران تھے, کون ہے؟ They counted their bodies, بندے گنے, ان کا ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے, یہ کون ہے؟ آخر جب جنگ جیت گئے مسلمان تو خالد ابن ولید, who was the commander of the forces, called the person and said, who are you? تو وہ خاموش رہے. So then again said, it is against the discipline of the armies, who are you? تو اس کی آواز آئی کہ I am not a male soldier. Please, آپ ایک طرف ہو کہ میری بات سنو. تو پروفیٹ مجھے ایک طرف لے گئے, دیکھا کہ خولہ بنت ازور تھی, یعنی زرار کی بہن. بھائی تو اس طرح خوفناک مشہور تھا, بہن اس طرح خوفناک مشہور تھی. تو نے کہا کہ میں زرار کی بہن ہوں اور میرا بھائی گرفتار ہو گیا اور میں خیمے میں نہیں بیٹھ سکی. تو he was so impressed, Khalid was so impressed by his brilliant war tactics. اس نے کہا اچھا اب کیا مرضی ہے؟ تو اس نے کہا کہ tell me where they have gone, I'll pursue them to hell if I have to, اور میں اپنے بھائی کو چھڑاؤں گی. تو خولہ بنت ازور جو ہے اپنے بھائی کو 12 میل ان کے ٹانکوں کو وہاں چھڑا کے واپس لے آئی. اینڈ one fails to understand, وہ ایک دن میں شاسوار تو نہیں نہ بن جاتا. مسلمان عورتیں اتنی جنگجو تھی, اتنی اس وقت اتنا شاندار ان کا گیا تھا. آج کی طرح صرف گھر میں جنگ نہیں لڑتی تھی, باہر بھی لڑتی تھی. وہ سنگل وارفیئر نہیں تھی, ان کی ہوم فرنٹ مضبوط ہے. آپ کو پتا ہے جب جنگ یرموک آئی تو خالد ابن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹ چکی تھی. ایون came back, اور اس نے آواز دی, کون اپنی تلوار کا حق مجھ سے ادا کرواتا ہے؟ Who gives me the 9th one? He had already broken 8 swords. تو خالد came back and said, who gives me the 9th one? تو somebody went forward, اس نے کہا خالد یہ تلوار ہے, آپ اس کا حق ادا کرو. اتنے میں ہندہ بنت ابو سفیان باہر نکلے. ہندہ کا آپ کو بتائے حضرت حمزہ کو شہید کرنے والی تھی, مارنے والی تھی, بڑا کرائسس تھا. But she was a very courageous woman, very, very courageous woman. تو اس نے خالد کو تانا دیا کہ what kind of a commander you are? Your forces are running back and you Khalid? So Khalid was very angry, the blood was rushing into his eyes. He took this sword and said, get lost and out of my way or I'll kill you instead of the Romans. تو وہ گھبرا کے واپس گئی خیمے کی طرف. And then he called all the Muslims, look at these soldiers. The commanders fighting up to the death and the armies running. They came back, all of them. They won the war. And the final and the most decisive battle of Yarmouk was won by Muslims against Romans. خاطر حضرات, یہ وہ مسلمان اپنے جیسے تھے, کچھ زیادہ بگڑے ہوئے نہیں تھے. ہم ابھی بگڑ کے ہمارے رستے استوار نہیں ہوتے, کچھ نالائقوں کے کہنے سننے پر ہم اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں. ہم وہ گناہ کرتے ہیں کہ جو کسی صورت بھی قابل معافی نہیں ہوتا. مگر ہمارے لوگ ایک طرح کے نہیں تھے. بڑے خوبصورت شعر ہے ایک بار, بڑا خوبصورت, کہ شبستان جیسے وہ کہتا ہے کہ مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, اور شبستان محبت میں حویلوں پر میاں ہو جا. کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ محبتیں نہ کرو, کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپس میں انس نہ رکھو, کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ بیسیکلی یو آر اے ویری ویری سافٹ نیشن. انتہا درجے کی خوبصورت, سیدھی سادی, اور سب سے بڑھ کر یہاں آتے ہوئے آپ کو ہوتا ہے
میں jealously compare کرتا ہوں مسلمانوں کو and I feel very happy, very relaxed کہ میرے اللہ کو دو چیزیں پسند ہیں, دو چیزیں. ایک تو حسن اخلاق پسند ہے, اچھی بات کرنا, اور دوسرا آپ حسن طعام پسند ہے, مہمان کو کھلانا پسند ہے. ان گھروں کی بنیادی ساخت میں جا رہا ہوں. I see one thing very obviously. They have no idea of entertaining even a single guest. ساتھ ان پورے گھروں میں کوئی تصور تک بھی نہیں ہے مہمان نوازی کا, اور مسلمان مہمان نوازی کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا. سو آپ نے ایک اچھی عادت کھو دی, اور ایک اچھی عادت اتنی بری طرح کھو دی کہ یہاں آ کر آپ اپنے آباء و اجداد, اپنے پیروں فقیروں, اپنے پیغمبر کی سب سے بڑی عادت کھو دی, اور وہ ہے مہمان نوازی, ہاسپٹیلٹی. اس عرب قوم کو کیا, ابھی دیکھا اپنے عربوں کو کیا فالتو سے لوگ ہیں, کھایا پیا عیش کی چلتے بنے, ہوٹل بنائے, آسمانوں میں تفریح گاہیں بنائیں, اور کیا ان میں, مگر ان کو چنا کیوں گیا تھا؟ ایک تو زندگی کی پرواہ کم کرتے تھے, دوسرے انتہائی مہمان نواز تھے. وہ تو آج بھی ان میں موجود ہے, اور ہم جو مسلمان ہوئے ہم میں یہ عادتیں جاتی ہیں. ہمیں تو بوجھ لگتا ہے مہمان نوازی, بوجھ لگتا. کیا بات ہے اس ام طلحہ کی اور حضرت طلحہ کی, جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ ان کا انداز مہمان نوازی مجھے بڑا پسند آیا. ام طلحہ ہوا کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ہوا یہ کہ مہمان آ گئے, ام طلحہ اور حضرت طلحہ کے پاس ایک بندے کا صرف کھانا تھا, ایک بندے کا, اور ایک بچہ تھا ان کا. بچے کو انہوں نے پانی پلا کے سلا دیا. آپس میں مشورہ کیا کہ مہمان ایک ہے, اب کریں کیا؟ بیگم نے کہا فکر نہیں. کیا بیگمات تھی جی, الٹا کمال کی بات ہے, کیا کیریکٹر تھا, واٹ اے رول. بیگم نے کہا دیا بجھا دیتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں ساتھ ہی, ہم ویسے منہ چلاتے رہیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں, اور مہمان پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں. Can you imagine what they did? They called the guest, they put off the light, they sat with him, and they just acted like eating, and they didn't take anything at all, and they let the guest eat full. اور جب یہ بات was seen and noticed by Almighty Allah, تو وہاں سے ان کی تعریف آئی کہ میرے بندے کیا اچھے مہمان نواز ہوتے ہیں. زیادہ نہیں, آپ چلو کم از کم تھوڑی سی اس مہمان نوازی پہ عمل کر لو. تو مہمان نوازی سے خالی یہ تو نہیں ہوتا, مہمان نوازی سے دلوں کے بھی دروازے کھل جاتے. خالی گھروں کے دروازے نہیں کھلتے, دل بھی کھل جاتے. اور ایک بات میں آپ کی نظر کروں, جو میں ہمیشہ ان لوگوں کو کہتا ہوں جن کو اسلام کا شوق ہوتا ہے اور محبتوں کا شوق ہوتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مہمان کے پاس بیٹھا کرو, اور اتنی دیر بیٹھا کرو جب تک کہ اٹھ کے چلا نہیں جاتا. پتہ ہے کیوں؟ کہ اتنا وقت تمہاری عمر کا خدا تمہارے حساب سے نکال دیتا ہے. یہ قول امام ہے. The time you sit with the guest, God takes it out of your age. مجھے لگتا ہے honestly, میری عمر تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے, اس وجہ مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے میں نے کبھی مہمان خالی نہیں واپا. تم سب کی عمریں مجھے لگ رہی ہیں, یہ سارے کی عمریں لگ. یہ اصول اگر آپ سمجھو تو آپ یقین کرو دستوں سے پکڑ کے مہمان بلاؤ گے. خدا کے گھر آؤ, میری عمر میں اضافہ ہو.
believe me, it is true. Undoubtedly یہ انتہائی خوبصورت روایت ہے جو امام زین العابدین سے آئی ہے. یہ لوگ پتہ ہے کیسے تھے؟ Today we do not understand. ہم سمجھتے ہیں عقل اور ایک معرفت کی انتہا کہ ہم ان کو اسٹرینج کر دیتے ہیں. اگر کسی ذہانت میں ایک خوبصورت بات ہے تو ہم اسے عجیب کر لیتے ہیں. لگتے ہیں کہ یہ ایک میریکل ہے, سپر سونک قسم کی چیز ہوگی, ہم نہیں سے فالو کر سکتے. یہ آپ میں ہر ایک بندے میں ہے. خدا کی شناخت ہر بندے میں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ایک مولوی کو اللہ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے آپ کو خدا سے شناسائی کا؟ وہ خود شناسا ہے اللہ سے, وہ آپ کو کیسے شناخت دے سکتا ہے؟ جس خدا نے ہر مسلمان سے انڈیویجولی قبر کے سرانے ایک سوال پوچھنا ہے, من ربوں کا, کون تھا تمہارا رب؟ کیوں پوچھے گا؟ نا انصاف ہے. وہ جو انٹلیکچوئل نہیں ہے, وہ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہے, وہ جو ایک غریب مسلمان ہے جو مزدوری کر کے زندگی گزار کے مر گئے, اس سے کیوں پوچھے گا من رب ہوگا؟ کیا نا انصاف ہے؟ اگر خدا میں انصاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی ہیومن مائنڈ میں اگر کوئی اور وصف رکھا جائے نہ جائے, کمتر میں اور برتر میں, معمولی میں بڑے میں, ایک وصف اللہ نے ضرور رکھا ہے کہ ہر انسان میں اتنی شناخت کا پہلو ضرور رکھا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے, اپنے اللہ کو مان سکتا ہے. کوئی بھی شخص اس کیپیسٹی اور کیفیت سے آزاد نہیں ہو سکتا. اس لیے کل عذر نہیں چلے گا کہ میں فلاں حضور قبلہ سید عالم کے پاس نہیں پہنچا. You can yourself understand about God. You can understand کہ خدا نے آپ میں صلاحیت رکھی ہے. There are only two people on God's earth. وہ جو اللہ کے دوست ہیں and وہ جو شیطان کے دوست ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دو ہی قسم کے لوگ ہیں, یا اللہ کے دوست ہیں, یہ شیطان کے دوست ہیں. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں. ہمیں تھوڑی سی پختہ بھی بے وفا دوست تو نہیں نکلنے چاہیے. وہ اللہ میاں تو اب شعر نہیں پڑھتا, نہ کہتا, نہ ریکمنڈ کرتا ہے, مگر کسی نے اچھا شعر لکھا, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. کم از کم نبھانے والی چیز تو دوستی ہوتی ہے. دوستی کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی ویلیو ہے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور عمر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, ہو جاتا تھا. آپ کو کسی کو کون سی لڑائی ہو گئی تھی, وہ کہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ تو خطا سے پاک تھے, مگر ہو گیا تھا. جب ہو گیا تو ابو بکر صدیق نے معافی مانگی, وہ نے معافی نہیں دی, کہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو بکر, کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوئی, میں نے عمر سے معافی مانگی, عمر مجھے معافی نہیں کر رہے. تو حضور کو اتنا غصہ آیا کہ اسی وقت منبر پہ طلوع فرمایا اور کہا لوگوں تم میرے دوست کو بھی نہیں چھوڑتے, لوگوں تم میرے دوست کو بھی نہیں چھوڑتے. اور اتنی بار دہرایا کہ تمام صحابہ گھٹنوں کے بل گر گئے اور معافی مانگے, اور کہا جی ہمارے ماں باپ بھی ابو بکر کو کچھ نہیں کہیں گے, خدا کے لیے ہمیں معاف کرے. یہ وہ ایلیمنٹ ہے دوستی. After God, I personally give most importance to the human relationships. Take care that you don't waste your friends, good friends. And if they are in the way of God, they are very precious assets for you. I believe, inshallah, بہت سارا فرق پڑے. حضرت امام حسن کی وفات ہوئے, وفات سے کچھ پہلے انہوں نے کہا دیکھو ام المومنین عائشہ کے پاس جانا, ان سے اجازت مانگنا کہ میں روضہ رسول میں دفن کیا جاؤں.
وہ آپ کو اجازت دے دیں گی. وہ اجازت دے دیں گی تو پھر مجھے لے جانا. پھر رستے میں کچھ لوگ جنازے کو روکیں گے. اگر وہ روکیں گے تو ان سے کہنا اچھا ٹھیک ہے فساد نہ کرنا میری وجہ سے, تو پھر مجھے کسی اور جگہ دفن کر دیں. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت حسن کی وفات ہوئی, اور جیسے لوگوں نے پوچھا جا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے, تو انہوں نے اجازت دے دی. اجازت دے دی. بازار میں آئے تھے تو مروان جو تھا, جو حاکم مدینہ تھا, اس کو خیال ہوا کہ اگر حسن بھی چلے گئے اس روزے میں تو ہمارا تو ملک کو ستیاناش ہو جائے گا. تو ہی کیم ود دی آرمی اینڈ ہی ریزسٹڈ. ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی کہ پھر ان کو یاد آیا کہ حسن نے کہا تھا کہ جنگ نہ کرنا. پھر وہاں سے ڈائیورٹ کر کے حضرت حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا. خادم حضرات خالی یہ نہیں, آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے. آپ نے تو مقدس سمجھ کو بٹھا دیا ان کو ایک کونے میں, چلو جی ٹھیک ہے بی بی فاطمہ بی بی فاطمہ, آپ تو بٹھا دیا. یہ نہ دیکھا وہ کس قسم کی تھی, یہ نہ دیکھا کہ ان کے دل میں آگہی کیسی تھی. تو جس دن انہوں نے وفات پانا تھا, سیدہ فاطمہ نے کہا اپنی آیا سے, اماں نے, اور کہا کہ دیکھو میرے لیے میرا دل نہانے کو کر رہا, پانی لاؤ. پھر پانی منگوایا, پھر آپ نہائیں. اور وہ کہتی ہیں کہ اتنا نہائیں جیسے بالکل نارمل, حالانکہ سخت بیمار تھی, جیسے نارمل لوگ نہاتے ہیں. پھر کہا اچھا میرے اچھے کپڑے لاؤ. پھر اچھے کپڑے منگوائے اور اپنے بہترین کپڑے منگوائے, پھر پہنا. پھر کہا اچھا صحن میں میرا بستر بچھا دو. پھر صحن میں بستر بچھایا گیا. پھر ایک طرف اس پہ آرام فرمایا, ایک طرف ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب مجھے میرے پاس کسی کو نہ آنے دینا, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اپنے اللہ کے اور اپنے رسول کے پاس جا رہی ہوں, میں اپنے باپ کے پاس جا رہی ہوں, تو کوئی میرے قریب نہ آئے. اور خادم حضرات وہ وہاں ہی وہ وفات پا گئے. سب کو حیرانی ہوئی کہ کتنی ایگزیکٹلی لوگ اپنے لمحے کو یہ جانتے تھے, as if they were not strangers to the life ahead. ایسے لگتا تھا ان کو اپنی اگلی زندگی کا پورا پورا پتا تھا, ایسے جیسے حضرت معاذ بن جبل کو پتا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو میں فرشتے دیکھتا ہوں, میں ملائکہ کو دیکھتا ہوں, اور میں اپنے ملائکہ گھروں کو دیکھتا ہوں. فرمایا معاذ یہ تیرا اخلاص ہے, یہ تیرے ایمان کی علامت ہے, یہ احسان کی عبادت ہے, یہ احسان کی بات. اور خادم حضرت عمران بن حسین کی ایسے صحابی رہے کہ صبح و شام فرشتے ان کو سلام میں, جب لوگ ان کے گھر جاتے تھے تو آواز آتی تھی السلام علیکم یا عمران, السلام علیکم. تو پوچھتے کون ہے, کہتے کہ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں ملائکہ کہ صبح و شام جب بھی وہ آتے جاتے ہیں ان کو تو ان کو سلام و دعا کرتے رہتے ہیں. اور یہ خاتم حضرات افسانے نہیں ہیں. This was known to everybody witnessed. ہم کہتے ہیں کوئی کہتا ہے یہاں جن ہے, زندگی بھر ہو گئی یقین کرو جو کہتے ہیں یہاں جن ہے, جب اس جگہ جا کے دیکھا نا تو کخ بھی نہیں تھا, لوگوں کے اندر ہی جن تھا, باہر کوئی نہیں تھا. آج بھی یہ حساب ہے, مگر یہ وہ جن کی شہادتیں ہمیں خارج کے تمام لوگوں سے ملتی ہیں, محدثین سے ملتی ہیں. اور خاتم حضرات میں بچوں کے نام اسید مجھے بڑا پسند ہے, رکھتا ہوں. جس کو دیکھو نا مجھے موقع مل جائے تو میں اسید کا نام بہت رکھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کہ حضرت اسید بن حذیفہ اور حضرت عباد بن بشیر یہ دو بڑے صحابی تھے. تو ایک دفعہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے فارغ ہوئے. They were coming back from the mosque. دونوں کے پاس عصا تھے چھوٹے چھوٹے. اب دونوں اکٹھے چل رہے تھے تو حضرت اسید کا اندھیری رات تاریکی بہت سخت, حضرت اسید کا عصا روشن ہو گیا. تو چلنے لگے. آگے جا کے اسید نے کہا میں تو جاتا ہوں,
تو ان کا وہ اپنا اثر لے کے مڑ گئے. آگے اس اندھیرے میں حضرت آباد کا اثر روشن ہو. And when they left their houses, صبح it was reported to the Prophet کہ ایسے ہوا ہے. آپ نے شکر کیا اللہ کا کہ میری زندگی میں میرے اصحاب کو اللہ نے ایسی ایسی کرامات بخش دی. اور یہ ہر اس بندے کی ہے، ہر اس بندے کو مل سکتی ہیں جس نے اللہ اور رسول کی خلوص کے ساتھ مطابقت کی، چاہے 1500 برس بعد کی. ایک بڑا دلچسپ بات کو واقعہ تھا. ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا. حضرت عمر فاروق اس کی بات سنتے تو بیچ میں کہتے یار اس بات کو یاد رکھنا، پھر آگے سنتے، پھر آگے سنتے، پھر بڑی بات کہ یار دیکھو اس بات کو بھی یاد رکھنا، پھر اور آگے چلتی بات، پھر آپ کہتے میاں اس بات کو بھی یاد رکھنا. وہ جب تک بات چیت اس نے ختم کر دی، کہا امیر مومنین یہ کیا آپ کہتے تھے اس بات کو بھی یاد رکھنا، اس بات کو بھی یاد. کہا وہ وجہ یہ تھی کہ یہ باتیں جو سب جھوٹی تھیں اور تم بہت جھوٹ ملا رہے تھے بعد میں، اس لیے میں تمہیں وارن کر رہا تھا، تمہیں عقل ہی نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا تھا اس بات کو یاد رکھنا، یہ بات میں جھوٹی نکلے گی. یہ ان کی فراست کا عالم تھا. یہ ان کی ذہانتیں جو ہے خدا کی طرف سے ان کو ملتی تھی. یہ اتنی عقول، یہ نہ سمجھو وہ ہم سے پہلے ہم سے گئے گزرے تھے. یقین جانو اتنی بدترین، اتنی فاسق، اتنی ظالم کلاس کبھی زمین پر نہیں پیدا ہوئی تھی جو حضور کو دی گئی تھی. اور اللہ کے رسول کا یہ کرشمہ تعلیم تھا کہ اللہ نے نہ صرف ان کو تعلیم بخشی بلکہ معزز ترین لوگوں میں ڈال دیا. نہ صرف معزز ترین لوگوں میں ڈال دیا بلکہ ان کو یہ صفات عالیہ اللہ نے بخش دی کہ وہ دلوں کے مالک ہو گئے. اذہان کی ایسی گرفت ان کو ملی کہ وہ ہر چیز پہ ان کی ایک ایک نظر جو تھی بڑی کلیئر. ایسے لگتا تھا کہ وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حسین اپنی شہادت کو دیکھ رہے تھے، خالد اپنی موت کو دیکھ رہے تھے. موت کو دیکھ رہے تو کیوں نہ ایسے کرتے کہ جب نجران کے عیسائی حاکم آئے اور انہوں نے خالد سے کہا کہ آج اگر ہمیں امان نہ دیتے تو میں یہ زہر کھا لیتا. اس نے کہا کون سا زہر؟ انہوں نے کہا this is the worst possible poison which is in my hand. If you would not allow us to live, I'll eat it because I can't go back to my people. I can't give them the news that I've failed in it. خالد نے کہا تم مجھے دو نا جو تم اتنا بڑا زہر لائے ہو. اس کو دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہا کہ تو سمجھتا ہے کہ زہر زندہ رکھتا ہے اور زہر مارتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تو خیال ہے میرا اللہ زندہ رکھتا ہے، وہ پورا زہر پورا پھانک ہے. And he lived up to the end. بڑی اذیت سے آخر میں مرے. لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے اس ایمان کی وجہ سے اس زہر کا اثر خالد میں اس وقت تک روکے رکھا جب تک ان کے موت کا وقت نہیں آیا، اور تب آ کے اس کا اثر ریلیز ہوا. ہوا یہ کہ حضرت علی جب خیبر کی جنگ لڑ رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ڈھال تھی. ایک یہودی نے بڑا تاک کے نشانہ مارا تو وہ ڈھال گر گئی. اسی غصے میں، آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جو خیبر کے دروازے کا تھا، اسی غصے میں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے خیبر کے دروازے کو ہاتھ رکھ کے اٹھا لیا. جنگ ختم ہوئی تو رستے میں پڑا ہوا تھا دروازہ، تو لوگوں نے کہا چلو پڑے گئے. وہ 8 بندوں نے اس کو ہلانا چاہا، وہ ہل ہی نہیں سکا ان سے. تو انہوں نے پوچھا یا علی یا آپ نے کیسے اٹھائے؟ تو علی نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے نہیں اٹھایا، اس وقت میرے اللہ نے اٹھایا تھا. اسی لیے حضرت علی کو ید اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ہاتھ میں خدا نے ایسی طاقت. دیکھو اس وقت اگر آپ ٹائٹل دیکھو، سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب. کسی کو کہا گیا امین الملت کہ اس پوری ملت کا، جیسے ابو عبیدہ بن الجراح. لوگ اپنی صفات کی وجہ سے بہت نمایاں تھے. ایک ایک آدمی اپنی ایک ایک صفت کی زمانے میں تشہیر رکھتا تھا. They were
so much known for their prestigious name. آج میں